بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مصیبتیں، تکلیفیں اور حادثات انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس فانی دنیا میں زندگی کی کچھ گھڑیاں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑے سکون سے گزرتی ہے اور کچھ گھڑیاں رنج و غم کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں کٹ جاتی ہے۔ زندگی کے آنگن میں کبھی خوشیاں ڈیرے ڈال کر زندگی کے لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہے، تو کبھی رنج و غم کی آندھیاں خوشیوں کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ سفر آخر اتنا کٹھن کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی کئی گنا بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیستا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی یہ صفت ذکر فرمائی ہے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے میں بھی اس کے حکیمانہ فیصلوں کو دخل ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی وجوہات اور مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہے؟ تو قرآن و حدیث کے علوم کی روشنی میں علماء نے 5 وجوہات ذکر فرمائی ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کی پہلی وجہ ایمان والے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، وہ غیب کی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، لیکن دنیا والوں پر واضح کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے بندے کو آزماتا رہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے دوچار کر کے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ مصیبتوں کے آنے کی دوسری وجہ مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5641 میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ مسلمان کو جو بھی دکھ، جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتے ہیں۔ مصیبتوں کے آنے کی تیسری وجہ نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سلف صالحین کے زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے کٹھن حالات اور مشکل مراحل آئے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2398 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے سخت تکلیفیں کن لوگوں پر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی، پھر ان پر جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہے، اور پھر ان پر جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے مقرب و محبوب ہونے کے باوجود ان عظیم شخصیات پر تکلیفیں اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے یہاں مزید بلند اور اونچے درجات سے نوازے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3090 میں ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبرہ علی ذلک حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت له من اللہ۔ کسی مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔
ناموافق حالات کے پیش آنے اور مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کی چوتھی وجہ غافل انسان کو خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے غفلت کی چادر اتارنے اور اسے اپنی اطاعت و بندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اور پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نافرمانوں کو اس بڑے عذاب سے پہلے کم درجے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائے۔ زندگی کی الجھنوں، مشقتوں اور مصیبتوں کی آخری اور عمومی وجہ انسان کی بدعملی، گناہ، اللہ کی نافرمانی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خوشی کے سارے اسباب و وسائل ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بارہا اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ ہے۔ ان کے ہلاک ہونے کی وجہ بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف و مخالفت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کی وجہ بتایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہے کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچے۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں علانیہ یعنی کھلم کھلا بے حیائی و بدکاری ہوگی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لے گی جو انہوں نے اور ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی وہ بارش سے محروم ہو جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ نمبر 4، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑیں گے تو دشمن ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کی چیزیں ان سے چھین لے گا۔ نمبر 5، جب بھی قوم کے امام یعنی سردار، لیڈر اور با اختیار لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام اور قانون کے خلاف فیصلے کریں گے تو وہ آپس کی لڑائی میں پڑ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان پریشانیوں کا شکار اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ دوستو، مسائل کے حل اور مصیبتوں کو دور کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 4 اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے اور دل کی تسلی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غم کی خبر سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ یہ الفاظ در حقیقت اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنے کا اعلان ہے۔ دوسرا کام ہے صبر کرنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی فاسد و غلط خیال سے یا زبان سے کسی نامناسب جملے کے ادا کرنے سے بچنا۔ تیسرا کام مصیبت میں مبتلا شخص کے لیے یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا مانگے۔ چوتھا اور آخری کام یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر ابھی دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بعد کے لیے نظر یعنی منت مان لے۔ اس سب کے بعد بھی اگر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس تکلیف کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض۔ جب تکلیف میں مبتلا لوگوں کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ عافیت سے رہے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں یعنی ان کی چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔